سورہ عنکبوت میں سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک اور حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس چھانٹی کے بغیر تمہیں اقتدار دے دے، یعنی اس آزمائش کے بغیر اگر مسلمانوں کی مدد کر دے اور اقتدار دے دے تو اس کا ایک نقصان ہوگا۔ فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اس بات کا ڈر نہیں ہے، اندیشہ نہیں کہ اللہ تمہیں مدد دے دے، تمہیں اقتدار دے دے، تمہیں حکومت دے دے تو تم بھی زمین میں فساد مچاؤ اور تم رحمی رشتے قطع کرو۔ طاقت آ جائے اور طاقت آنے کے اور پہلے وہ تربیت نہ گزری ہو تو پھر طاقت کا بھی تو ایک نشہ ہوتا ہے نا، بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے آزمائش کر کے تو جن کے دماغ درست کرنے ہوتے ہیں ان کو درست کر دیتا ہے، اور جو دنیا کی کوئی جن کے اندر کوئی ہوتی ہے خواہش، کوئی مرض، ان کو چھانٹ کے علیحدہ کر دیتا ہے۔ اب ان لوگوں کی اللہ مدد فرماتا ہے کہ جو سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے چہرے پہ کسی نے تھوک دیا ہو نا اور وہ بالکل اسے قتل کرنے کے قریب ہوں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعات ہے، تو وہ کہتے ہیں پہلے میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، میرا ذاتی انتقام بھی بیچ میں شامل ہو گیا، اب میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، یعنی ہر کام اب صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں۔ ایسے لوگوں کو پہلے اللہ چھانٹ کے علیحدہ کرتا ہے، پھر ان کی مدد کرتا ہے، تاکہ ان کے پاس جب اقتدار آئے تو اقتدار کی طاقت میں اندھے ہو کر وہ کوئی غلط کام نہ کریں، وہ صرف اللہ ہی کے احکام کو نافذ کرنے والے بنے، اپنی مرضی چلانے والے نہ بنے کہ دین بدنام ہو جائے۔ تو یہ سمجھ لیجئے۔ اچھا، اس میں ہمارے لیے بہت سی جو ہے نا آج کل کے جو اشکالات ہیں ان کا حل بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں انتہائی وہ بہت ہی مخلص، بہت جوشیلے، بڑے قربانی دینے والے کچھ لوگ ہیں حزب التحریر سے متعلق، وہ نصرت مانگتے ہیں کس سے؟ فوجیوں سے، کہ وہ نصرت دیں گے اقتدار مل جائے گا۔ قرآن مجید صاف دو ٹوک کہتا ہے کہ نصرت اللہ کے سوا کسی سے نہیں ملتی۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہے نصرت مگر یہ کہ اللہ کے پاس سے ملتی ہے۔ اور آپ اگر یہ طے کرو گے کہ فلاں سے نصرت ملے تو یہ تو غیر اللہ سے نصرت کی بات ہو گئی۔ یہ بڑا خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ ایک نبی کا واقعہ آتا ہے نا کہ ان کے پیچھے ان کی قوم لگی ہوئی تھی، مارنے کے در پہ تھی، وہ نکلے دوڑے، آگے کوئی درخت نظر آیا، اس سے کہا کہ مجھے پناہ دو، اس نے پناہ دے دی، وہ کھلا، وہ اس کے اندر چلے گئے، درخت بند ہو گیا، لیکن ان کے کپڑے کا کوئی ایک حصہ جو ہے نا وہ باہر رہ گیا۔ قوم آئی، آگے پیچھے ڈھونڈا، آخر وہ کپڑا انہیں نظر آ گیا، وہ سمجھ گئے اس کے اندر ہے، آرا لے کے چیرنا شروع کر دیا درمیان سے۔ انہیں جب نظر آیا کہ یہ ہو رہا ہے تو اب اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے کہا نہیں، اب آپ نے ادھر ہی چرنا ہے۔ اللہ بہت غیرت مند ہے، آپ اللہ سے ہٹ کر کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ واقعہ آتا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو ان کے پاس جبریل آئے تو انہوں نے کہا نہیں، بس اللہ کے سپورٹ، اور جبریل سے مدد نہیں مانگی انہوں نے۔ اسی طرح کا معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی۔ آپ دیکھیں نا کہ جب مسلمانوں کو اپنی کثرت پہ ناز ہوا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور حنین کا دن جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تو زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو ہر وقت امید کس سے رکھنی ہے؟ اللہ سے رکھنی ہے، مدد اس سے آنی ہے۔ اب وہ مدد کسی نہ کسی سبب سے کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہیں وہ نافذ اسباب کی سطح پہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے وہ داؤد علیہ السلام کو اچانک بھیج دیتا ہے، وہ اوس و خزرج کے سرداروں کے دلوں میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، یا فوج کے جرنلوں کے سینے بدل دیتا ہے۔ یہ تمام مخلوق کے دل اس کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہے ادھر موڑ دے، ادھر پھیر دے، یہ وہ کرے گا۔ آپ کسی سے کیسے توقع لگا سکتے ہیں؟ آپ نے توقع اللہ سے لگانی ہے، آپ اس کے مخلص بن کے رہیں، اور اس دوران جو مشکلات، جو مصائب، جو تکالیف آتی ہیں وہ سہیں، جھیلیں، برداشت کریں، اپنی ورتھ پروو کریں، اپنے آپ کو اس نصرت کا حقدار ثابت کریں، کھڑے رہیں، ڈٹے رہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ دائیں بائیں جو ہے یہ تو مطلب میں نے وہ ایک تو واقعہ آپ کو وہ والا سنا دیا، اور بھی بہت سے جو ہے یعنی وہ غزوہ حنین کا سنا دیا،
اور اپنی اگر پلاننگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قدم اٹھایا بھی ہے نا تو وہ طائف جانے کا اٹھایا، اور پھر جو بھی ہوا ہے وہ آپ کے سامنے۔ اور وہاں پہ جب آپ نکلے وہاں سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا کیے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی و قلت حیلتی و ہوانی علی الناس، اور اس میں آگے جا کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اے اللہ اگر میرے اوپر تیرا غضب نہیں ہے نا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو کچھ تو تاثر تھا نا کہ جس پر یہ بات ہوئی ہے۔